إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم معجزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہر زمانے کے لحاظ سے معجزہ عطا فرمایا، اور یہ معجزہ ان لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ جن کو اپنے کمال کا یقین ہو کہ ہم اس چیز کے اوپر اس بارے میں کمال تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، تو معجزہ آتا تھا اور ان کو بتاتا تھا نہیں کہ تمہارا علم جہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ جہاں پہ انتہا ہے، وہاں سے آگے ایک اور علم کا آغاز ہے، وہ علم الہی ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے اس زمانے کے ساتھ ان کی مناسبت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے، تو قرآن کریم کیسے معجزہ ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عرب جو ہے، عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عرب کا مطلب ہے عربی، وہ شخص جس کی زبان واضح ہو، جس کے الفاظ واضح ہوں، جو اپنا کلام جو ہے اس طرح سے کر سکتا ہو کہ اپنے دل کی آواز کو بیان کرے، یہ عربی ہے۔ اور عجم یا عجمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے دل کی بات کو بیان نہیں کر سکتا، گونگا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عربوں کو اپنی زبان کے اوپر اور اپنے اسلوب بیان کے اوپر اتنا گھمنڈ، اتنا فخر اور اتنا جو ہے غرور ہے کہ وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح سے عربی زبان ہے، عربی بولی جاتی ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی زبانیں بولتے ہیں۔ جس طرح سے عربی جو ہے نا وہ اپنے کام کرتے ہیں، باقی ساری دنیا بھی اپنی زبان سے جو ہے کام کرتی ہے، لیکن اس زبان کے اوپر ناز اتنا جو ہے نا ان کو تھا کہ ہماری زبان ہے، اس کا مقابلہ جو ہے دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر عربوں کا جو دیہاتی ماحول تھا، اس ماحول میں، اس صحرائی ماحول میں، وہ چاروں طرف سے جو باقی حکومتیں تھیں ان کے اثر سے آزاد تھے، کیونکہ عرب کے اندر، جزیرہ عرب جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو باہر سے آ کر حملہ آوروں کو وہاں پہ آنے اور وہاں پہ رہنے کے اوپر مجبور کرتی۔ مثلا انگریز جو ہے نا جب ہندوستان تجارت کے لیے آئے تو وہ آئے جو تجارت کی غرض سے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں تو ہر چیز جو ہے نا فراوانی کے ساتھ ہے، یہاں پہ مسالے ہیں، یہاں پہ کپڑے ہیں، یہاں پہ اور چیزیں ہیں، جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا بھائی ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، ٹھیک ہے، اس سونے کی چڑیا کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے اوپر 200 سال حکومت کی۔ لیکن عربوں کے اندر جو جزیرہ عرب ہے، اس کے جنوب میں بھی بیرونی کچھ اثر تھا اور اوپر کے جو علاقے ہیں ان میں بھی، لیکن جو جزیرہ عرب جس کو کہا جاتا ہے، یمن سے لے کر شمال تک، اس کے اوپر بیرونی اثرات بہت کم تھے۔ جنوب میں مثلا جیسے یمن تک جو ہے وہ کبھی وہاں پہ فارسیوں کا بھی جو ہے وہ رہا، ایرانی جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے اس کو قبضہ کیا، اور حبشہ کا جو ہے نا وہاں پہ حملے اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ لیکن جو اندر کا علاقہ ہے عرب کا، یہ بیرونی حملوں سے عام طور پہ محفوظ رہا ہے، اور اس بیرونی جو ہے نا وہ حملوں سے، بیرونی جو ہے طاقتوں کے آنے سے یا اختلاط سے بچنے کی وجہ سے ان کی زبان
اپنے جو نا حدود کے اندر خالص بھی رہی اور صاف بھی۔ اور پھر اس ماحول کے اندر عربوں کے ہاں جو اہم چیز سمجھی جاتی تھی وہ زبان جو نا بڑی اہمیت کی حامل تھی، کہ ہر قبیلے کے اندر ایک شاعر ہے، ہر قبیلے کے اندر ایک خصوصی شاعر، ورنہ شعر کہنا تو ہر آدمی کی جو ہے نا وہاں پہ ہر آدمی کہتا تھا، لیکن قبیلے کے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنے شعر میں قبیلے کا دفاع کرے گا۔ اور قبیلے کا دفاع کیا ہوتا تھا کہ وہ اس میں اپنے قبیلے کی خوبیاں بیان کرتا تھا، اپنی پرانی جنگوں کا ذکر کرتا تھا، اور دوسری جو قوم ہے، دوسرا جو مقابل قبیلہ ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اس کی حجب کرتا تھا، اس کی مذمت کرتا تھا، ان کی خرابیوں کو، ان کے عیبوں کو، اور ان کی بزدلی کو، ان کے بخل کو، ان ساری چیزوں کو بیان کرتا تھا۔ اور اس بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا عالی ہیں، اور ہمارے جو مقابل ہیں، مد مقابل، وہ خسیس اور جو ہے نا فضول قسم کے لوگ۔ یہی بات جب ایک طرف شاعر کرتا تھا تو یہی بات دوسری طرف جو ان کا خطیب ہوتا تھا قبیلے کا، یہ خطیب جو ہے یہی کام کرتا تھا، وہ نثر ہوتی تھی۔ تو وہ نثر میں جو ہے جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی اس میں جو ہے نا وہ اپنی قوم کے فضائل کو بیان کرتا تھا اور اپنی بات کو جو ہے نا بیان کرتا تھا۔ اور یہی لوگ جو ہوتے تھے، ان کو کسی سے وفد اگر بھیجنا ہے، کسی جگہ کوئی جرگہ جانا ہے، کسی جگہ کوئی مصالحت کرنی ہے، تو پھر یہی لوگ جو ہے نا وہ جاتے تھے اور اپنی بات سامنے رکھتے تھے۔ تو زبان کا جو چرچا تھا وہ اتنا تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا آج کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ عربوں کو اس زمانے میں اپنی زبان کا کتنا خیال تھا۔ اور اس زبان کی حفاظت اور زبان کو صاف اور زبان کو خالص رکھنے کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی مختلف تھے۔ ان میں سے ایک انتظام یہ تھا کہ جب بھی جو ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیہات میں بھیجتے تھے، جو شہروں میں رہتے وہ دیہات میں بھیجتے تھے، تاکہ بچہ وہاں دیہات میں رہ کے دیہات کے خالص ماحول میں وہاں کی زبان سیکھے اور صاف ستھری زبان بولے۔ اور یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کی زبان جو ہے نا وہ خالص ہے، اور جو شہروں کی زبان ہے اس میں دوسری زبانوں کے اثرات جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی لاہور شہر میں رہتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے دور کسی دیہات میں رہتا ہے، وہ جو دیہات میں رہنے والا ہے اس کی پنجابی لاہور والے کی پنجابی سے مختلف بھی ہوتی ہے اور ٹھیٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اردو کے خالص ماحول میں رہتے ہیں ان کی زبان کچھ اور ہے، اور جو لوگ دوسری زبانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں ان کی زبان کا اثر جو ہے کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کی زبان وہ خالص نہیں ہوتی۔ اور اسی کا جو اثر تھا وہ یہ کہ ان کے درمیان شعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، زبان کا مقابلہ ہوتا تھا، اور مختلف ان کی جو کیا کہتے ہیں میلے لگتے تھے، تو زبان کا میلہ لگتا تھا۔ مثلا سوق وکاظ ہے، سوق ذوالمجن ہے، ان بازاروں میں اور میلوں میں ہر سال وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور دور دور سے قبیلے آ رہے ہیں، دور دور سے شاعر آ رہے ہیں، ان کی محفلیں جو ہے جم رہی ہیں، اور ہر ایک اپنے جو ہے قصیدے جو ہے نا وہ سنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور لوگ اس کو داد دے رہے ہیں، کسی کے قصیدے کی مذمت ہو رہی ہے، کسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ قصائد جو ہے وہ اتنا جو ہے نا اس کا پھر جو اثر جو اس کے بعد ہوتا تھا وہ یہ کہ جی فلاں شاعر کا قصیدہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے آج بھی جو ہے نا ادبی ایوارڈ جو دیے جاتے ہیں کہ جی فلاں نے سب سے اچھی چیز کہی ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ حتیٰ کہ جو عربوں کے اندر جو 7 زمانہ جاہلیت کی جو 7 قصائد مشہور ہوئے ہیں، قصائد السبع یا المعلقات السبع جو ہے، وہ 7 معلقات جو ہیں، معلقات کا مطلب مختلف ناقدین نے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کو معلقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ بھئی ان کے مقابلے کا کوئی قصیدہ نہیں ہے، تو اس قصیدے کو لکھ کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکاتے تھے کہ جب اس کی مثال آئے گی اس کو ہم اتاریں گے۔ تو اس طرح سے ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ ایک ایک قصیدہ لٹکتا رہا، دوسرا آتا پھر وہ اتر جاتا کہ نہیں یہ دوسرے والا قصیدہ اس سے اعلیٰ ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، یہ اس سے اعلیٰ ہے، اور ہوتے ہوتے آخری قصیدہ شاید لبید کا تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر کو لکھ کر وہاں لٹکا دو، تو سورہ کوثر 3 آیات کی جو ہے نا وہ صورت ہے، اس کو لٹکانے کے بعد لبید کی قصیدے کو وہاں سے اتارنا پڑا۔ کیوں کہ جو عرب تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کتاب آئی ہے اور یہ جو کلام ہے، یہ کلام
ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ کلام ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور اس کے جو ہے نا بہت ساری جو وجوہات ہیں اور بہت سارے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کے معجزے کا اعتراف کرنے کے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ قرآن کریم کے ایک چیلنج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ میں معجزہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے معجزے کے طور پہ قرآن کریم کو پیش کیا، حالانکہ آپ کے اور بھی ظاہری معجزے بہت سارے ہیں، شق القمر ہے، کنکریوں کا آپ کے ہاتھ میں بولنا ہے، تھوڑے سے پانی سے جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا، اپنی مشکیں بھر لی، اپنے برتن بھر لیے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ تھوڑا سا کھانا ہے، اس کو جو ہے نا وہ سینکڑوں لوگوں نے کھایا، سب سیر ہو گیا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ وہ سارے معجزے ہیں، لیکن جس چیز کو سب سے بڑا جو ہے نا معجزے کے طور پہ پیش کیا گیا، اس کو کہا کہ یہ قرآن معجزہ ہے۔ اب قرآن کیسے معجزہ ہے؟ تو قرآن کریم نے ان لوگوں کو چیلنج کیا، مقابلے کے لیے چیلنج کیا، کہ جس طرح فرعون کے زمانے میں فرعون نے کہا کہ سب کو جو جادوگروں کو جمع کرو اور موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو اسی طرح قرآن کریم نے یہ کہا کہ اس قرآن کریم کا جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر جس کتاب کو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو تم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت، صرف ایک۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے جتنے بھی گواہ ہیں، جتنے مددگار ہیں، جتنے تمہارے جو معاون اور مددگار اس میں ہو سکتے ہیں، سب کو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا مقابلہ کرو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ مقابلہ کرو۔ اور پھر آگے ارشاد یہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ماضی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو مستقبل میں بھی کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم پہلے نہیں کر سکے تو آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ساری عرب دنیا، سارے جو ہے نا عربی بولنے والے، سارے عربی شاعر، سارے عربی خطیب اور سارے جو ہے نا عربی جو ہے نا ادیب، سب کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر نہیں کر سکے، آج نہیں کر سکے تو آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد، اس چیلنج کے بعد، حالانکہ صورت جو ہے نا جس میں یہ آیت ہے یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں جا کے یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ مدنی جو ہے نا صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے نا ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ بھئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اس طرح کی 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن مقابلہ نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بادل ناخواستہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے پاس قرآن کریم کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ جس طرح فرعون کے زمانے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہاں پہ عاجز آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یا مجھے آیت اس وقت بھول رہی ہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ جب وہاں پر انہوں نے یہ بات کی اور اپنے عجز اور اپنی جو ہے نا وہ کمزوری اور اپنے ضعف کا جو ہے اعلان کر دیا، تو اسی طرح سے عربوں نے اس کا مقابلہ نہ کر کے گویا کہ اس دعوے کو تسلیم کر لیا کہ قرآن کریم واقعی معجزہ ہے۔ یہ اس معجزے کا مطلب ہے کہ قرآن کریم نے اپنا چیلنج کیا اور مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اور اس زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جو بڑے بڑے عرب سردار تھے اور بڑے بڑے جو مشرکین مکہ تھے سردار، وہ صرف قرآن کریم کو سننے کے لیے جاتے تھے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ رات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے مکان کے ساتھ، دیوار کے ساتھ ایک سایہ ایک آدمی کو نظر آیا اندھیرے میں۔ جب اس نے سائے کو پکڑا، دیکھا وہ ایک سردار ہے۔ اس نے پوچھا بھئی تو کیا کر رہا ہے ادھر؟ کہا قرآن سننے آیا ہوں، قرآن سننے آیا ہوں۔ اس نے دوسرے سے پوچھا تو بتا تو کیا کر رہا ہے ادھر؟ اس نے کہا میں بھی قرآن سننے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں اس دیوار کے ساتھ تھے کہ ان کو ایک تیسرا سایہ جو ہے نا وہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اس تیسرے سایہ کے بعد جب ادھر اس کو پکڑا، دیکھا وہ بھی ان کا ساتھی ہے، تیسرا ہے۔
اس سے پوچھا بھائی تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہا قرآن سننے آیا ہوں۔ تو جب انہوں نے پھر آپس میں کہنے لگے کہ بھئی اگر یہ قرآن واقعی اتنی زبردست چیز ہے جس کو سننے کے لیے ہم اس طرح سے ادھر آئے بیٹھے ہیں تو ہم اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ ہم اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر کہنے لگے کہ اچھا اگر مان لیں تو پھر سرداری کا کیا ہوگا؟ سرداری کا کیا ہوگا؟ یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے سامنے کہ سرداری کا کیا ہوگا، اور یہ سرداری پھر بڑے بڑے لوگوں کو کھا گئی۔ تو قرآن کریم جو ہے نا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لاکھوں کتابیں لوگوں نے لکھی عربی زبان میں، لیکن قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ بلاغی طور پر اس بات کی دلیل ہے، بلاغت کے اعتبار سے دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اس کی مثال اور اس کا نمونہ پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی اس کے اسباب مختلف تھے اور یہ تھا اور وہ تھا جس کی وجہ سے اس کی مثال پیش نہیں کی گئی۔ تو وہ سارے اعتراضات بالکل فضول اور لچر اس لیے ہیں کہ جس قوم کو چیلنج کیا جا رہا ہے، عربوں کے اندر اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ بات ان کی اس میں کیا کہتے ہیں عادت میں جو ہے شامل ہے اور ان کے مزاج میں شامل ہے کہ وہ جس کام کو کرنا چاہیں اس کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، جان لڑا دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو قرآن کریم جب یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بت سارے غلط ہیں، تمہارے یہ عقیدہ غلط ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، تمہاری یہ عادت غلط ہے، جب یہ سب چیزوں کو جھٹلا رہا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ اٹھو اور لڑو، تم ہمارا مقابلہ کرو۔ قرآن نے کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، ایک سورت بنا لاؤ، اور اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ تو کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ کہ اگر وہ 10 صورتیں بنا لیتے، ایک صورت بنا لیتے اور اس کی مثال پیش کر دیتے تو جھگڑا ختم تھا کہ کہا جی ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا کہ جس طرح سے قرآن تم بنا کے لائے ہو اس طرح سے عربی کی جو ہے عبارت ہم بنا کے لائے، جو مفہوم تم نے بیان کیا وہ مفہوم ہم نے بیان کر دیا ہے، جس اسلوب سے تم نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اس اسلوب سے ہم نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ اب مقابلہ برابر ہو گیا، یا جو ان میں سے ایک کتاب جیت جاتی، ایک کتاب ہار جاتی اور فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے اس قرآن کی مثال بیان کر کے قرآن کے مقابلے کے لیے قرآن جیسا کلام پیش کر کے یہ کہا ہو کہ ابھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرو اور ہم جو ہے اس قرآن کریم کا جو مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ جس طرح سے باقی معاملات میں آپ اپنی نظیر آپ ہیں، اسی طرح سے زبان دانی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مرتبہ تھا زبان دانی کے اعتبار سے۔ اور حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ اپنے اس کو بچوں کو جو ہے وہ زبان سکھاؤ اور جو ہے نا شعر سکھاؤ، اس لیے سکھانے کا کہا کہ جب زبان ان کی درست ہوگی اس سے قرآن فہمی میں جو ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا متاثر ہوئے قرآن کریم سے کہ جب وہاں پہ گئے اور اپنی بہن کے پاس، آپ کو پتہ ہے سارے واقعے کا، بہن کے پاس کہا کہ بھئی اتنے غصے میں ایک آدمی جا رہا ہے، پہلے اس کو مارا، مارنے کے بعد جو ہے نا وہ غصے کی کیفیت آپ دیکھیں کہ اپنی جان لڑانے کے لیے یا دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں پہ اس غصے کی حالت میں کہا کہ اچھا بتاؤ پہلے تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ یہ تو تم جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اچھا چلو نہا لو۔ نہانے کے بعد جب قرآن کریم پڑھا تو حضرت عمر کا سارا غصہ جو ہے نا وہ فروغ ہو گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ ایک ایسا آدمی کہ جو اسلام کے نبی کو اور اس قرآن کے لانے والے کو اس کے خلاف جو ہے وہ تلوار لے کے جا رہا ہے، قرآن نے اس کو رستے میں ڈھیر کر لیا۔ اب بتائیے کہ قرآن بڑا معجزہ ہوا یا تلوار کی طاقت بڑی ہوئی؟ کہ تلوار لے کے جانے والا وہ رستے میں قرآن کریم کی طاقت سے مغلوب ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کتاب کے سامنے جھکنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں قرآن کریم نے اپنے معجزہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے کا جواب عربوں سے نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد بھی عرب یہ نہیں کر سکے کہ سارے جمع ہو کے چلو یار قرآن کے مقابلے کی کتاب پیش کرو، نہیں، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔
وہی قریش وہ جو ساری باتیں سنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کتاب کا جواب زبان سے دینے کی بجائے میدان میں آ گئے۔ بدر کا مارکا ہوا، احد کا واقعہ ہوا، خندق کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ساری جنگیں، لیکن قرآن کی مثال کوئی نہیں بیان کر سکے اور کوئی پیش نہیں کر سکے۔ تو یہ بات اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن بیان کا مقابلہ بیان سے نہ کر سکے، زبان کا مقابلہ زبان سے نہ کر سکے، کتاب کا مقابلہ کتاب سے نہ کر سکے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کریم کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اس معجزے کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی فلاح دارین ان کا نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.